السلام علیکم، صبح بخیر۔ گریڈ 3 کے پیارے پیارے کالجیٹس، آج ہم اپنا نیکسٹ سبق پڑھتے ہیں۔ یہ چوتھا سبق ہے آپ کا، اور اس کا ٹائٹل، یہ پہلا پیج اس کے آپ کے سامنے ہے، اور ٹائٹل ہے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ حضرت عمر جو ہیں وہ خلافت راشدہ میں دوسرے خلیفہ ہیں، ٹھیک ہے۔ مسلمانوں کے پہلے خلیفہ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، اور حضرت عمر ان کی وفات کے بعد مسلمانوں کے دوسرے خلیفہ بنے۔ اس سبق کے کچھ نئے الفاظ اوپر لکھے ہوئے ہیں۔ پہلا ہے حکمران۔ حکمران ہوتا ہے حکومت کرنے والا۔ جو شخص حکومت کرے ملک پر اسے کیا کہتے ہیں؟ حکمران۔ دوسرا لفظ ہے زبردست۔ زبردست، طاقتور، قوت والا، ٹھیک ہے، زبردست۔ نیکسٹ ہے مشیر۔ مشیر ہوتا ہے جس سے مشورہ لیا جائے۔ یہ ایک حکومتی عہدہ بھی ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ بادشاہ یا وزیر، بادشاہ اور یا صدر یا وزیر اعظم یا حکمران جب کسی سے مشورہ لیتا ہے حکومتی طور پہ، تو سرکاری طور پہ، تو وہ اس کا مشیر ہوتا ہے۔ اگلا لفظ ہے مشورہ۔ مشورہ ہوتا ہے نصیحت، تجویز، بہت سے لوگوں سے کوئی بات پوچھنا، ان کی رائے لینا، مشورہ۔ اگلا لفظ ہے شان۔ شان ہوتا ہے عزت، بزرگی، برتری۔ اور لاسٹ لفظ ہے قاضی، فیصلے کرنے والا، عدالت پہ بیٹھنے والا، عدل کرنے والا، قاضی، جو لوگوں کے فیصلے کرتا ہے، ان کے جھگڑوں کے فیصلے کرتا ہے۔ تو یہ مشکل الفاظ آپ لوگوں نے اپنی کاپی پر بطور املا کے الفاظ لکھ لینے ہیں، اور کوشش کرنی ہے کہ میں نے جو میننگ بتائے ہیں اردو میں وہ بھی آپ کاپی میں الفاظ معانی کے طور پہ لکھ لیں۔ آئیے آج آگے اس سبق کی ریڈنگ کرتے ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قریبی ساتھی اور مسلمانوں کے دوسرے خلیفہ تھے۔ حضرت عمر صحابی پیغمبر بھی تھے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھیوں کو کیا کہا جاتا ہے؟ صحابی۔ وہ نبی پاک کے صحابی بھی تھے، ان کے قریبی ساتھی تھے، اور اس کے علاوہ مسلمانوں کے دوسرے خلیفہ تھے۔ وہ ان 17 لوگوں میں سے تھے جنہیں اسلام کے آغاز ہی سے پڑھنا لکھنا آتا تھا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ خصوصیت تھی کہ زمانہ جاہلیت میں یا قریش میں جو لوگ بالکل جاہل تھے، ٹھیک ہے، لیکن ان 17 لوگ میں حضرت عمر شامل تھے جو پڑھنا لکھنا جانتے تھے، یعنی کہ جو ایجوکیٹڈ تھے۔ تو یہ ان کی ایک فضیلت تھی۔ اس زمانے کے مسلمان خلیفہ دنیا کے کسی زبردست بادشاہ یا حکمران سے کم نہیں تھے۔ اس زمانے میں مسلمان خلیفہ کی جو شان و شوکت ہوتی تھی، جو پاور یا طاقت ہوتی تھی، وہ کسی بھی دنیا کے بادشاہ یا حکمران سے کم نہیں تھی۔ بالکل اسی طرح ان کی شان و شوکت تھی۔ باقی دنیا میں ان جیسے طاقتور بادشاہ شان سے رہا کرتے تھے، اور جو باقی دنیا میں طاقتور بادشاہ ہوتے تھے وہ بڑی شان و شوکت سے رہتے تھے، ہر کام اپنی مرضی سے کیا کرتے تھے، کسی سے رائے لینا اپنی شان کے خلاف سمجھتے تھے،
کیونکہ وہ اپنے آپ کو عقل کل سمجھتے تھے، اپنے آپ کو سب کچھ سمجھتے تھے، ٹھیک ہے، اور رعایا کو اپنے ماتحت سمجھتے تھے، اپنا غلام سمجھتے تھے، تو اس لیے وہ کسی سے مشورہ نہیں لیتے تھے، بلکہ اپنی شان کے خلاف سمجھتے تھے، اپنی بے عزتی سمجھتے تھے کہ کسی سے مشورہ لینا۔ بہت سے بادشاہ تو ایسے تھے کہ اگر کوئی ان کی ہاں میں ہاں نہ ملاتا تو غصے میں اسے مروا ڈالتے تھے۔ ایسے سنگ دل بادشاہ بھی تھے کہ اگر کوئی ان کی بات نہ مانتا یا ان کی ہاں میں ہاں نہ ملاتا، ان کی رائے کو تسلیم نہ کرتا یا ان پر تنقید کرتا، تو وہ اتنے غصے میں آ جاتے کہ اسے قتل کروا دیتے۔ کسی کی مجال نہ تھی کہ ان کو ان کے کیے پر ٹوکتا، اور کیونکہ وہ مکمل اختیار رکھتے تھے اس لیے کسی کے اندر یہ جرأت اور طاقت اور مجال نہ تھی کہ ان کی کسی بات پہ یا ان کی کسی حرکت پہ ان کو ٹوکتا، ان پر تنقید کرتا، انہیں منع کرتا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی اسی زمانے کے بہت بڑے حکمران تھے، ٹھیک ہے، ارد گرد کی دنیا میں، ٹھیک ہے، مدینہ کی ریاست کے علاوہ جو ارد گرد باقی ریاستیں تھیں، ملک تھے، انہی کی طرح حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ بھی اس زمانے میں بڑے حکمران تھے، مگر نہ تو وہ شان سے رہتے، نہ انہوں نے اپنی مرضی سے کوئی کام کیا، لیکن ان کا رویہ، ان کا رہن سہن وہ باقی دنیا کے باقی ملکوں کے بادشاہوں کی طرح نہیں تھا۔ وہ ان کی طرح جو ہے وہ جاہ و جلال اور شان و شوکت سے نہیں رہتے تھے، اور نہ ہی کوئی کام اپنی مرضی سے کرتے تھے، یعنی کہ مشورہ لیتے تھے سب کے مشورے سے مل کے، کیونکہ وہ کام کرنا ہوتا تھا جو مسلمانوں کے فائدے کے لیے ہو، اور اس میں تمام لوگوں سے مشورہ لیا جاتا تھا۔ ہر اہم کام سے پہلے مسجد میں اعلان کیا جاتا تھا، اعلان سن کر ان کے مشیر جمع ہو جاتے، مشورہ دینے والے جو صحابی تھے یا جو ان کے ساتھی تھے وہ پھر مسجد میں جمع ہو جاتے، سب اپنی اپنی رائے دیتے، اس طرح سب اہم فیصلے مشورے سے کیے جاتے تھے، اور سب کی رائے کا احترام کیا جاتا تھا، اور جب کسی ایک نتیجے پر پہنچ جاتے تو اس کے بعد اس پر عمل کیا جاتا، تو ہر کام مشورے کے ساتھ۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کئی بار فرمایا مسلمان اپنی رائے صاف صاف دیا کرے، یعنی کہ کوئی بات چھپائے نہیں، جب مشورہ مانگا جائے تو مسلمان کو چاہیے کہ وہ اپنی رائے صاف صاف دے، آئیں بائیں شائیں نہ کرے، نہ ہی کوئی بات چھپائے، اور کسی کے ڈر سے ہرگز جھوٹ نہ بولا کرے، اور نہ ہی کسی خوف سے جھوٹ بولا کرے، یعنی کہ سچ کو سچ کہیں اور جھوٹ کو جھوٹ، سچ اور جھوٹ مکس نہ کریں، اور نہ ہی جھوٹ کو سچ ثابت کریں۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ اگر خلیفہ بھی کوئی غلط کام کرے تو عام لوگوں سے ٹوکا کرے، اور یہ بہت بڑی بات ہے کہ اتنی بڑی سلطنت کے حکمران ہونے کے باوجود، اتنی بڑی قوم، مسلمان قوم کا خلیفہ ہونے کے باوجود، وہ اپنے اوپر ہونے والی تنقید کو برداشت کرتے تھے اور اس کے مطابق اپنا لائحہ عمل درست کر لیتے تھے۔ انہوں نے کہا کہ اگر خلیفہ بھی ہوں بے شک تو، لیکن اگر کوئی غلط کام کروں گا تو عام بندے کو حق ہے کہ وہ مجھ پہ تنقید کرے، مجھے روکے، مجھے ٹوکے، تو یہ بہت بڑی بات ہے۔ تو پیارے بچوں، آج کے لیے یہ اتنا کافی